حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی پیدائش فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا تاکہ عورت کی پاکی اور پردہ قائم رہے، اور فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی پیدائش ہوئی۔ یعنی عورت کے پاکی کا حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کے بناوٹ کا پردہ ضروری قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جن کی وہ بی بی کہلائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا اور لگاتار اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان و یا منان۔ وہ شخص ایک دن اونچی آواز سے یا حنان و یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس آواز کو سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی لگاتار یا حنان و یا منان پکار رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر خدا کی تسبیح کو بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بتاؤ کیا عجیب دیکھا تم نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڈھے سے آ رہی تھی، کوئی بار بار پکار رہا تھا، یا حنان و یا منان۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کے داروغہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو بندہ یا حنان و یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے تم میرے پاس لے کے آنا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے کی طرف جائیں گے اور پھر دروازے پر دستک دیں گے، اور جہنم کے دروازے کے داروغہ باہر آئیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت مالک یا حنان و یا منان کہنے والے شخص کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ پھر حضرت مالک باہر آئیں گے اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون سا انسان، اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان و یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے پروردگار، جہنم کے داروغہ نے بھی معذرت کر لی ہے، وہ کہتا ہے کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڈھے میں، فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص اس کے پاؤں اس کے پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بدھے ہوئے ہیں،
اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے جسم سے لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیر توڑ دیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے، پھر اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے، کیا میں نے تجھے اچھی زندگی نہیں دی تھی؟ یا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور وہ اقرار کرے گا یا اللہ تو نے مجھے بہت اچھی زندگی دی تھی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ تو وہ شخص کہے گا اے اللہ میں نے میری جان پر ظلم کیا، اسی کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان بار بار پکارتا رہا۔ اے اللہ تیرے فضل سے تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ میرے دوستو اب ذرا ہم خود پر غور کریں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ دوستو اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ایسی خوبی ہے جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہم دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔